کہا حسین جب سے ہوش سنبھالی میں نے بابا جان کی نماز دیکھا، ایک جنگ میں بابا جان کے پیروں میں تیر چپ گیا تھا، اس میں اتنا درد تھا کہ چھونے نہیں دیتے تھے کسی کو، پریشان لوگ پریشان تھے تیر کو کیسے نکالا جائے۔ بارگاہ رسول میں عرض کہ یا رسول علی کی تکلیف دیکھی نہیں جا سکتی۔ میرے آقا نے فرمایا تھا، نانا جان نے فرمایا کہ جب میرا علی نماز کے لیے کھڑا ہو جائے نیت سے باندھ لے اس وقت میرے علی کے تیر کو نکالا۔ لوگوں نے اس تیر کو علی جب نماز کے لیے نیت باندھی تو اس تیر کو نکالا ہے۔ کتابوں میں آتا ہے کہ وہ تیر گوشت دیتا ہوا تھا، مگر علی کی نماز میں کوئی فرق نہیں آیا، کوئی تبدیلی نہیں آیا۔ ظالم میں نے اپنی جان کی بھی نماز دیکھی ہے، ہم دونوں کو سلانے کے بعد مصلی بٹھا دیتے اور ایک سجدے میں صبح ہو جاتا ہے۔ سر کو اٹھاتی تو کیا دیکھتی تڑپ جاتی، رونے لگتی، حضرت کی بارگاہ میں اکثر کے رکھتے حدیث تو نے اتنی چھوٹی چھوٹی راتیں بنائی ہے کہ تیری رات ختم ہو جاتی ہے، مگر میرا سجدہ بھی مکمل نہیں ہو پاتا۔ ایک بات اتنی نہیں کرتے کہ تیری ساری بات کو چھوڑ کر سجدہ مکمل کرتے۔ میں نے جانا جان کی سجدے کو دیکھا، حسین نے جب سے ہوش سنبھالی ہے اس وقت سے آج تک حسین کی کوئی نماز پڑھا نہیں، کم سے کم آخری سجدہ تو کر لیں۔ ظالم اجازت میرا امام دو رکعت کی نیت پر پڑھا، شکرانے کی نماز پڑھی، ابھی ایک سجدہ کیا، دوسرے سجدے کے لیے جا رہے تھے کہ ظالم جو ہے تلوار مارا، آپ کا سر سر پہ جدا کر گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ امام پاک نے دنیا والوں کو بتایا میرے
چل رہا بیٹھ ہو جاتا ہے، مگر بیٹا ماں کی بات سننے کے لیے تیار آ باپ کی بات سننے کے لیے تیار آ تو آپ کے لیے سارے سوال کرے گا۔ اس لیے جو آپ اپنے ہاتھوں سے کر کر جائیں گے، اولاد کرے نہ کرے، مگر یہ مسجد ہمیشہ ہمیشہ آپ کو ثواب آتا رہے گا۔ میرے آقا نے فرمایا کہ 3 عمل ایسے ہیں جو کر سکتے ہیں۔ اس نے اپنی زندگی میں کوئی اچھا کام کیا تو وہ سارے ثواب وہ نیکیاں ملتی رہے۔ اگر کسی نے مسجد کی تعمیر کر دی تو وہ نیکی بن گئی، اور اس نے نیک اولاد چھوڑے سارے اولاد چھوڑے۔ اگر کسی نے اپنے بچے کو عالم بنایا، مفتی بنایا، حافظ بنایا، وہ بچہ پڑھ کر کسی دوسرے کو پڑھایا، تو جب تک وہ بچہ علم دیتا رہے گا اسے بھی ثواب ملے گا اور اس کے بچوں کو بھی ثواب ملے گا۔ اور آقا نے ارشاد فرمایا کہ نیکیاں جس کے نام پر کی جائے، خالق کائنات فرماتا ہے کہ اگر بیٹا چاہتا ہے کہ اس کی روزی بند نہ ہو تو جو بیٹا اپنے ماں باپ کے لیے اِشارِ ثواب کرتا ہے، جس دن وہ اِشارِ ثواب کرتا ہے 40 روز تک اس کے گھر پہ اللہ کی رحمت کرتا ہے، اس کے رزق میں کشادگی ہوتی ہے، اس کے رزق میں کمی نہیں ہوتی۔ آقا فرماتے ہیں کہ جب بیٹا اپنے ماں باپ کے لیے سارے ثواب کرے گا اس کے رزق میں ترقی ہوگی، برکت ہوگی، اور رشتے دار سارے ثواب کریں گے تو کل میدان محشر میں جب نیکیاں اس کے سامنے پیش کی جائیں گی تو وہ پہاڑ پہ مانی ہوگی۔ فرشتے کہیں گے تیری نیکیاں ہیں، کہا میں نے تو کوئی ایسا کام کیا نہیں، کہا یہ وہ نیکیاں ہیں کہ تیرے بچوں نے یہ کام کیا تھا، غریبوں کو کھلایا تھا، ہر اچھا کام کیا تھا، تیرے رشتے دار نے تیرے لیے قرآن کی تلاوت کی تھی اور سارے ثواب کیا تھا، اور وہ تمام نیکیاں تیری نگاہوں کے سامنے ہے۔ تو میرے بزرگوں اور دوستوں، اگلی بار جب میں آؤں تو کم سے کم جو مسجد کا جو چھت ہے وہ مکمل ہو جائے۔ میں ابھی بھی دعا کرتا ہوں کہ خالق کی کائنات تو اپنے محبوب کے صدقے دے، ہم اس لائق ہیں، ہم لوگ اس لائق ہیں، مگر تو ہم لوگوں کو اس لائق بنا دے۔ ہم اس کام کرنے کے لائق نہیں، مگر تو ہمیں اس کام کے لائق بنا دے، اور تیرے حبیب کا وہ گھر ہے مولا کریم، تو جلد سے جلد اس کام کو مکمل فرما دے تاکہ میرا آنا بھی وصول ہو جائے۔ اب بس ختم کرتا ہوں۔ میری دعا ہے کہ پروردگار عالم جس مقصد کے تحت یہ ذکر شہادت امام حسین کے نام پر بتائی گئی ہے، اور آج سے نہیں ایک زمانے میں یہ سلسلہ چل رہا ہے اور کبھی بھی کوئی ساتھ بند نہیں ہوا اور انشاءاللہ کبھی بند نہیں ہوگا۔ میری دعا ہے پروردگار عالم بس مجھے قبول فرما لے اور اس کا اجر ہم سب کو عطا فرما دے۔ ہمارے کھڑے ہو جائیں اور اپنے نبی کی بارگاہ